حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنتا حسنتا الى یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قابل صد احترام صدر اجلاس مولانا شفیق عالم جامعی حفظہ اللہ و فضیلت الاستاذ شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ و دیگر فاضل علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، اسلامی ماں اور بہنیں، اب سے 26 یا 27 گھنٹے پہلے مجھے برادر محترم نے پیغام دیا کہ بھائی عبدالرزاق صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور ان کی نیابت آپ کو کرنا ہے، اور ہم نے حامی بھر لیا۔ پہنچا، میرا کچھ عنوان کچھ اور تھا، پھر ماشاءاللہ شیخ ابو الوفا مدنی حفظہ اللہ نے میرے عنوان کا کچھ حصہ انہوں نے اپنے عنوان کے طور پر پیش کیا۔ پھر میں نے ناظم اجلاس سے کہا بھائی میں کیا کہوں؟ کہا فکر آخرت پر۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ موضوع پر تو میں بہت کہہ چکا ہوں، لیکن میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کی توفیق سے اللہ نے میرے ذہن میں آج ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ جہاں بھی دیکھو مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور مسلمانوں کی حالت آئے دن عجیب و غریب صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ اللہ کی توفیق سے میرے ذہن میں ایک آیت آئی، دین غالب مگر مسلمان مغلوب کیوں؟ دین غالب مگر مسلمان مغلوب کیوں؟ اور اسی لیے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح کی سیکنڈ لاسٹ آیت شریفہ کو آج کے اس خصوصی خطاب کا عنوان بنایا ہے۔ آیت ربانی کا ترجمہ خود ہمیں بتاتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایات اور دین حق کے ذریعے بھیجا، یا دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سیدھا سادہ ترجمہ، کیونکہ مشائخ الحمدللہ آپ کے سامنے علمی بیان پہ، میں تو بس عوامی خطاب جانتا ہوں۔ تو اس آیت شریفہ سے کیا پیغام ملتا ہے؟ دین غالب ہے، اور دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کی واضح مثال دیکھیے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، ہے نا؟ پھر صدیق اکبر، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہیں زید بن حارثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور ابھی ماشاءاللہ ابھی میں بھائی عبدالرحیم خرم کی سیرت پر ایک جامع کتاب، ایک انوکھی کتاب، اللہ کرے جلد سے وہ پائے تکمیل تک پہنچے،
اسی سیرت کے حوالے سے ایک بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بنات کا ذکر بھی اس میں، انہیں ابتدائی میں 5 سے 7 8 لوگ، اور آج الحمدللہ 160 سے 170 کروڑ مسلمان ہیں، پوری دھرتی پر 160 سے 170 کروڑ ہیں۔ آپ بتائیں دین غالب ہے یا مغلوب؟ غالب ہے نا؟ ہاں، اور مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مغلوب۔ وہ 313 تھے، کون؟ اصحاب بدر نا، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے، آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے۔ 160 سے 70 کروڑ ہو کر کے بھی یپا انا کی تصویر بنے ہوئے، قسم پرسی میں جی رہے ہیں، خوف و ہراس میں جی رہے ہیں، کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں۔ کئی ممالک برباد ہو گئے اور ابھی ایک ملک تباہی کی طرف گامزن ہے۔ کیا بات ہے اللہ کے بندو، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ آج بھی مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے تیار نہیں ہے، اور یاد رکھو یہ قانون فطرت ہے، یہ رب ذوالجلال والاکرام کا اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے، ارے بابا مجھ جیسے سنانے والے کتنے ہیں یوٹیوب چینل پر، نہ سنانا کمال ہے، نہ سننا کمال ہے، نہ سنانے والے کے لیے نجات ہے، نہ سننے والوں کے لیے نجات ہے، عمل کرنے والوں کے لیے نجات ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی، اللہ ہم سب کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بد عملی کا نتیجہ ہے، یہ شرعی جہالت اور دینی بیزاری کا نتیجہ ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان مغلوب کیوں ہے۔ اصل میں ہم نے اپنی شناخت کھو دیا، ہم نے اپنی آئیڈینٹی ختم کر دیا، ورنہ بابا ہم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کا آخری صفحہ، یا سورہ انبیاء آیت نمبر 155، 155 نمبر کی آیت اٹھا کر دیکھو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور البتہ تحقیق کہ ہم نے زبور اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ لکھ دیا ہے، ان الارض یرثها، بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، ورثہ دار، پٹے دار، حقدار عبادی الصالحون، میرے صالح بندے۔ اپنی صلاحیت تو ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بلڈر ہے، ڈیولپر ہے، دنیا کی ساری معاشی ترقیات میں ہم نے حصہ داری لی ہے، لیکن دین کے اندر نہیں۔ صلاحیت تو بنا لیا لیکن صالحیت نہیں، اور رب کو صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کی ضرورت ہے، اور صالحیت کے بغیر ہماری بقا، ہماری ترقی ممکن نہیں ہے۔ صلاحیت کے ساتھ صالحیت ضروری ہے۔ میرے محترم، اللہ نے ہم کو اور آپ کو غالب ہونے کے لیے بھیجا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگوں کیوں رنجیدہ ہوتے ہو، کیوں کبیدہ خاطر ہوتے ہو، کیوں ٹینشن لے لیتے ہو، کیوں دلوں کو چھوٹے کر لیتے ہو؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے ایمان والے تو بن جاؤ، ایمان والے تو بن جاؤ۔ کیسے مومن ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ چھوڑا تھا وہ کیسا تھا؟ اس معاشرے کی قد و خال کیسے تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخری آیت میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔
کہاں ہے بابا یہ اوصاف ہے؟ تراحم کا جذبہ ہے، رحم و کرم ہے؟ ہاں، ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ آستینیں کس کے سامنے اڑتی ہیں؟ سینے کس کے سامنے جو ہے اکڑاتے ہیں؟ کس کے سامنے اپنی طاقت بتاتے ہیں؟ اور جبکہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، رحماء بینہم کی عملی تصویر ہونی چاہیے تھی۔ اور یاد رکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد جس کے قلب و جگر پر۔ کہاں ہے آج باپ اپنی اولاد کے لیے رحم دل نہیں ہے، آج شوہر اپنی بیوی کے لیے رحم دل نہیں ہے، آج مسجد کا ذمہ دار اپنے امام کے لیے رحم دل نہیں ہے، آج کالج کا پرنسپل اپنے اسٹاف کے لیے رحم دل نہیں ہے۔ انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے، ہر کوئی اپنی ڈگنیٹی پر، ہر کوئی اپنا روب اور دبدبہ جمانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم آج معاشرے میں خال خال نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ کہاں ہے وہ معاشرہ؟ محبت، تعلقات، رحم و کرم ایک جسم کی طرح ہے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی، شہید نہیں ہوئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کی خدمت میں جمع ہو گئے، جن کا ذکر آج بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کہاں ہے وہ جذبہ اخوت؟ کہاں ہے وہ جذبہ ایمانی؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب جناب محمد، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کا جو نقشہ کھینچا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، قرآن مجید پر نمبر 9 سورہ انفال کی دوسری آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، آیات ربانی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آج ہے یہ معاشرہ؟ قرآن مجید پورے رمضان میں سنتے ہیں، لیکن کون سی تبدیلی آئی؟ کون سا تغیر آیا؟ کتنے؟ ارے جو مصلی رمضان کے پہلے عشرے میں نظر آتے ہیں، درمیانی عشرے میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ جو آخری عشرے میں 27 تک نظر آتے ہیں، چاند کیا ہے، شیطان بعد میں آزاد ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ نام و نہاد مسلمان آزاد ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں۔ گر مسلمان ہیں تو پھر کیوں دین پر چلتے رہے؟ قرآن آج بھی شاہد عادل ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 55، اللہ کا حسین وعدہ ہے، بہت پیارا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا جو تم میں ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ کس بات کا وعدہ؟ بابا کسی پارٹی کی جے جے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے منت اور سماجت کی ضرورت نہیں، کسی کی آہ و بھگت ملی سماجت کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان والے ہو جاؤ، عمل صالح کے پیکر بن جاؤ۔ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے 3 وعدے۔ پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بضرور تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے بادیہ نشینوں کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا، قیس و کسریٰ پر کنٹرول کر دیا ہے نا۔ اللہ آج بھی وہی رب ذوالجلال والاکرام ہے۔
پھر کیوں آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی بابا؟ سوچئے، اللہ کا پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اپنے من پسند دین کے ذریعے مضبوط کیا۔ لوگ لاکھ اس کو دہشت گردی کا لبادہ اڑا دے، لاکھ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، قرآن کہتا ہے ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ سے نکلنے والی بکواس ہے، بکواس۔ یہ دین ہمارا نہیں ہے، اس دین کے بس ہم محافظ ہیں، اس دین کے پرچارک ہیں، اس دین کو ہم جو ہے نا نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، ورنہ دین اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اپنے مقصد دین کے ذریعے مضبوطی عطا کرے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بادل جب منڈلا رہے ہوں گے اللہ ضرور بضرور خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اور کیا چاہیے بابا؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ عزت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، اللہ دین کے ذریعے مضبوطی عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ خوف کو امن میں بدل دینا چاہتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن رب نے شرط لگائی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میری ہوگی اور میری عبادت میں ذرہ برابر شرک نہیں ہوگا۔ میں اگر پوچھوں آج کا مسلمان مشرک ہوتا ہے؟ ہوتا ہے مشرک؟ اہل حدیث مشرک ہوتا ہے؟ خیر چھوڑو دوسروں کی بات، اہل حدیث مشرک ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بابا؟ نہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سیدھے سادی بات کر رہا ہوں، تحقیق میں نہیں جا رہا ہوں، یہ کبار علماء کرام بتائیں گے اور تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ہاں، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بابا میں اور آپ نماز چھوڑیں اور پھر بھی ماشاءاللہ اہل حدیث ہے نا؟ استغفر اللہ۔ ہاں، کیسے ہماری حفاظت ہوگی؟ کیسے ہماری حفاظت؟ آج دیکھو ماب لنچنگ کا مسئلہ بڑھتے جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ہمارے ملک کے اندر ماب لنچنگ، اور یہ ماب لنچنگ کوئی نیا نہیں ہے۔ بدری صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے، جب وہ تنہا ہو گئے تھے، اپنے قافلے سے پیچھے آ گئے تھے، ان پر بھی حملے کی ایسی کوشش ہوگی۔ میں واقعات کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک ایم ایل اے بول دیں، ایک کوئی سیاسی قائد کہہ دے، ایک کوئی امیر کہہ دے، ایک کوئی بڑا آدمی کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آدمی سینہ تان کے چلتا ہے۔ اور رب کہہ رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کہہ رہے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 12 کے اندر وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ کیا مسلمان نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مسلمان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا؟ کیا مسلمان رسولوں کو نہیں مانتا؟ پھر کیا بابا؟ مانتا ہے، لیکن پھر بھی اصل میں نماز وہ نہیں ہے جو نماز نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی۔ کیا لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی ذمۃ اللہ، جو نماز پڑھے، ہماری نماز، کون سی نماز؟ وہ جو آج مسلمان ادا کر رہے ہیں، وہ نماز میں سمجھتا ہوں 5 to 10% یا زیادہ سے زیادہ 20% لوگ نبی والی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ نماز بڑے عجیب اسٹائل، کوئی یوں ٹھہرا ہے، کوئی یوں ٹھہرا ہے، ایکشن، ہے نا؟ کیا انداز! ارے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرے ہو، کیا انداز ہونا چاہیے، ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیسی نماز سکھائی؟
جو ہماری نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، زکوٰۃ اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے اور ہمارے ذبیحے کو کھائیں، وہ مسلمان ہے جس کی ریسپانسبلٹی، جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے معمولی مت سمجھو. کیوں بابا آج ہم غیر محفوظ ہیں؟ اصحاب کہف کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 8، 309 سال تک اللہ نے حفاظت کی، 309 سال تک. پھر آج ہماری حفاظت کیوں نہیں ہو رہی بابا؟ موسیٰ علیہ السلام، وہ ظالم فرعون جس نے ایک موسیٰ کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا دیا، یقتلون یذبحون، اس سے بڑا قصاب تاریخ میں نہیں آیا. لیکن اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی شان دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ اسی فرعون کے دربار میں. کیا پیارا انداز تھا. انقذفیہ وأوحینا الی ام موسیٰ ما یوحیٰ انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے چلے جائیں. کیوں بابا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، پروان چڑھنے کا موقع فرعون کے دربار میں دیا اللہ نے. لیکن وحرمنا علیہ المراضع، اور عورتوں کے دودھ کو اللہ نے کہا ہم نے حرام کر دیا. اپنی ماں کے دودھ سے پلے بڑے. کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی؟ کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی؟ کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے اصحاب کہف کو 309 سال تک کی حفاظت کی؟ وہ رب ہمارا ہے. اس رب کے ماننے والے کما حق ہم نہیں ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم ہٹے ہوئے، اور قرآن مجید پارہ نمبر 26، پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان کے اندر اللہ نے بڑے پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان آیت نمبر 63، 64، 65 وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. یہ رحمانی لوگ، یہ اللہ والے بندے، یہ مومنوں کے اوصاف. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمانی لوگ، اللہ والے لوگ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی شریفانہ چال چلتے، اکڑ کر کے نہیں چلتے، غرور سے نہیں چلتے. وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے سابقہ پڑھتے ہیں، سلام کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. وہ گالی کیسے دی؟ اس نے میرے کو کیسے یہ کیا؟ نہیں بابا، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی. اللہ نے خود پیارے نبی سے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، او پیارے نبی جاہلوں سے اعراض کیجئے. آج دیکھو مسلم معاشرہ سب سے زیادہ رف اور ٹف ہو گیا ہے. ایک جگہ 2 مسلمانوں کے گروپ لڑ رہے تھے اپنی کنڑ زبان میں. ایک انسپیکٹر کہتا ہے کنڑ زبان میں سائبرو مامسا تندو تندو دھڈا گرے، انہیں یہ گوشت کھا کھا کر کے سخت ہوئے ہیں، اور ایسے سخت ہوئے ہیں جب ان کو کوئی دوسرا نہیں ملتا تو یہ آپس میں لڑنے والے ہو گئے. استغفر اللہ. ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہماری کیسی شناخت ہوگی جبکہ ہم دوسروں کے لیے رشد و ہدا کے علمبردار بن کر آئے تھے، جبکہ ہم اس بات کے مکلف تھے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس. ہمارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں، منی میک منی نہیں، پیسہ نہیں، دنیا کے لیے نہیں، بلڈر اور ڈیولپر بننے کے لیے نہیں. اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو. کیا آج ہم نے اپنے فرض منصبی کو سمجھا؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
سوچو کتنی فکر تھی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی پوری رات اللہ کے نبی تان کر نہیں سوئے, اور مومن پوری رات تان کر سونے والا بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ نے خود کہا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور الگ صبح اٹھتے ہیں, ان کی زبان پر استغفار ہوتا ہے. لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کس قدر گراں تم پہ, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب تمہیں پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. افسوس حالات کروٹیں بدل رہے ہیں, حالات سنگینی کا رخ اختیار کر رہے ہیں. دشمن اسلام اپنی چال بازیوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, اور آج ہمارے نوجوان رات کے 12 بجے 1 بجے تک جو ہے نا خود پریشان, گھر والوں کو پریشان, بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو تک پریشان کر رہے ہیں, ہے نا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بیکار گفتگو کو ناپسند کر رہے ہیں. ہم نبی کی نہیں سنیں گے, ہم رب کی نہیں سنیں گے, رب ہماری سنے گا. آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے, آج جو مسلمانوں کی حالت زار ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور سیکنڈ لاسٹ آیت شریفہ. اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر پیارے نبی آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان تصیبہم فتنہ, کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے. ایک مسجد ایسی بتاؤ کہ یہ مسجد والوں میں فتنہ نہیں ہے. ایک باپ کی اولاد ایسی بتاؤ کہ ایک باپ کی اولاد ہے اور ان میں کوئی فتنہ نہیں ہے. ایک جماعت ایسی بتاؤ جس جماعت میں کہتے یہ جماعت فتنے میں نہیں ہے. ایک خاندان ایسے بتاؤ, ایک بستی ایسے بتاؤ. مریض دوائی کھاتا نہیں, نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. مریض دوائی کھاتا نہیں, نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط, اسلام بدنام ہوتا ہے. میرے بزرگوں, آج ہماری دین سے دوری, علماء سے دوری, کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوری آج ہمارے لیے. دیکھو آج مسلمانوں کی کیا حالت. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے, اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے, اللہ ہمارے نماز روزوں کا محتاج نہیں ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ تم میں سے اول بھی, آخر بھی, انس بھی, جن بھی, سب کے سب ایک چٹیل میدان پہ جمع ہو جائیں اور نیکی کرنے کے لیے رتی برابر بھی میری سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتے. تم میں سے اول بھی, آخر بھی, انس بھی, جن بھی اگر برائی پر آمدہ ہو جائے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہونے والی. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے چیلنج دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم کو لائے گا. علامہ اقبال نے کہا نا, ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے, پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. تاریخ کا مطالعہ کرے پتہ چلتا ہے, وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 6 رکو نمبر 12 کے اندر آخری 3 آیت, رکو نمبر 12 کے آخری 3 آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینی, تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہونا چاہے ہو جائے, فسوف یأتی اللہ, اللہ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا, یحبہم و یحبنا, وہ اللہ سے محبت کر رہی ہوگی, اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا. آج کہاں ہے محبت؟ جماعت کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر, الولا والبراء کا عقیدہ ہی ہم بلا دیے. میرے بھائیوں سوچو, اللہ نے کہا ایمان والو اگر تم دین سے مرتد ہونا چاہے ہو جائے,
فسوف یأتی اللہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم و یحبونا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، آج مسلم پرسنل لا بورڈ والوں کو اب سمجھ میں آیا، کب؟ جب ہندوستان کے ایک چیف جسٹس نے یا ایک جسٹس نے جب ایک مشہور عالم دین سے کہا مولانا کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، خبر بھی ہے اس ملک کے اندر تمہاری قوم کے 11 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ اب مسلم پرسنل ارے مسجد کے دروازے کھولنا چاہیے، عورتیں بھی مسجد، پہلے تو نہیں، عورتیں درگاہ جائیں، عورتیں شاپنگ مال جائیں، عورتیں سیر و تفریح کے لیے جائیں، عورتیں باغ عامہ جائیں، عورتیں جہاں چاہے جائیں، مسجد میں آئیں گے فتنے، استغفر اللہ۔ اصل میں ان کے ذہن و دماغ فتنے کا شکار تھے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، ہے نا؟ آج جب 11 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو گئی، تب مسلم پرسنل لا بورڈ والے کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی مسجدوں میں خواتین ابھی بھی ڈرے ڈرے سہمے سہمے۔ الحمدللہ اپنی جماعت واحد جماعت ہے، روز اول سے لے کر کے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک، جب تک اہل حدیث کا بچہ رہے گا اور اہل حدیث مساجد رہیں گے، انشاءاللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو مساجد کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اور آج کے دور میں تو بہت وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہر کوئی ایجوکیشن ہائیلی، بس 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کوئی فکر ہے ایجوکیٹڈ، ایجوکیشن، ہائی ایجوکیشن۔ ارے بابا اپنی اولاد کو بس مسلمان بناؤ، اپنی اولاد کو توحید والے بناؤ، اپنی اولاد کو سنت صحیحہ والے بناؤ۔ اگر اولاد سنت سے توحید پر نہیں ہے، سنت صحیحہ پر نہیں ہے، اگر آج کا ہرکس اور ناکس مسلمان جنت میں جا سکتا ہے، ابراہیم کا باپ کیوں نہیں جا سکتا علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، دعا کر رہے ہیں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ۔ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بس وعدے کو نبھانا تھا۔ جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، ابراہیم جس باپ کے لیے تم دعا کر رہے، باپ تمہارا دشمن میرا، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا خلیل ہوں ایڈجسٹمنٹ کر لے، اللہ نہیں، وہاں بارگنگ نہیں چلتی، وہاں ایڈجسٹمنٹ نہیں چلتا، وہاں یہ نہیں چلتا کہ تمہاری اولاد کیسی ہے، تم کس خاندان سے ہو، نہیں بابا، لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری شکل و صورت، تمہاری پرسنالٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے، تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ اگر آج ہرکس اور ناکس کا بیٹا جنت میں جا سکتا ہے، بے عمل بے دین، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ نوح علیہ السلام جیسے وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا ربی نبنی ملہنی، میرے رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جواب آتا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹے سے کیا لینا دینا ہے، جس بیٹے کو تم بیٹا کہہ رہے ہو بیٹا تمہارا ہے، انہو عمل غیر صالح، بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے۔ جس آیت شریفہ کو دیکھو، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہیں بیٹے کی محبت میں تم جاہل نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ وقت کے پیغمبر کو جن کے 950 سالہ خدمات ہیں، اللہ نے اسی قرآن مجید کے اندر نوح اور لوط کی بیویوں کے بارے میں کہا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال دے رہا ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، دیکھو یہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھی، فخانتاہما، انہوں نے خیانت سے کام لیا۔ جب نوح اور لوط کی بیویاں نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود اگر دینی خیانت سے کام لیتی ہیں، اللہ نے کہا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور نوح اور لوط کی بیویوں
تم دونوں جہنم میں چلی جاؤ. کہیں میرے اور آپ کے گھر میں ایسی فیشنیبل، بے دین، مشرکہ، دنیا پرست، مادہ پرست کوئی بیٹی تو نہیں ہے؟ میرے بھائی، آج کے دور میں مسٹر دنیا بننا کمال نہیں ہے. آج کا ہر مرد مسٹر جنہ ہونا چاہیے. میں مسٹر جنہ بنوں، میرا باپ مسٹر جنہ بنے، میرے بھائی مسٹر جنہ بنے، میری ماں، میری بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی مس جنہ بنے. اس سے بڑا عظیم تحفہ اور کوئی نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقط فاز، پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کیا ہے دنیا؟ دھوکے کا ساز و سامان. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کا جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے بھائیوں، کبار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مجھے بھی سننا ہے اور آپ سب کو بھی سننا ہے. میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. تو سیدھا سادہ ہے، اسلام آج بھی غالب ہے، غالب ہو کر رہے گا. مسلمان اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی، بد عملی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی وجہ سے آج کا مسلمان مغلوب ہے. دین غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے. میرے پورے بیان کا یہی خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو بھی غالب کرے اور ہم سب کو بھی غالب کرے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی کتاب و سنت کے متوالے، اللہ تعالیٰ سب کو غلبہ نصیب فرمائے. مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو توحید والا بنائے، شرک سے بچائے، سنت صحیحہ کا عامل بنائے، جو ہے بدعات سے بچائے، اسلام خالص پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خاندانی رسوم و رواج سے بچنے کے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. بالخصوص آج کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اسلام کا ترجمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو. جائز ہے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو. بندے جس کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہم مسلمان ہیں، مسلمان جئیں گے. قرآن یہی کہتا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. نہیں معلوم موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کن حالات میں آئے گی، کوئی خبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے لیے جنہوں نے بھی کوشش کی، اللہ ان کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو، اس پورے علاقے کے لیے آج 6 حلقے جات ہیں. اللہ کرے کہ توحید گھر گھر عام ہو جائے. اللہ کرے کہ کتاب و سنت کا چرچا گھر گھر ہو جائے. اللہ کرے کہ ایک بہت بڑا حلقہ یہ حیدرآباد سکندرآباد میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے. اللہ تعالیٰ ان ذمہ داران قوم و ملت جو جماعت کو سنبھال رہے ہیں اور جماعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان ذمہ داران قوم ملت کے خدمات کو قبول فرمائے. یہاں کے ذمہ داروں کے خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے برادر محترم جنہوں نے ہم جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے جذبے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.